الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں جب آدم صفی اللہ نہ رہے عیسیٰ روح اللہ نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے جب آدم صفی اللہ نہ رہے عیسیٰ روح اللہ نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم دوستوں بزرگوں، پوری کائنات میں جتنے بھی انسان آئے ہیں کوئی بھی کامل اور اکمل مکمل نہیں آیا، اور جتنے بھی آئے جب دنیا سے جانے لگے اپنا مشن مکمل نہ کر سکے، اپنے منصوبے مکمل نہ کر سکے، کام بھی ادھورے اور مشن بھی ادھورا، آخر میں بڑے بڑے جنرل دنیا سے گئے، صدر، وزیر اعظم، بعد والے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر یہ
شخص کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا تو یہ کام اس کے مکمل ہو جاتے اور اتنی دنیا کو اور فتح کر لیتا، یہ کام مکمل ہو جاتے، اس کا مشن مکمل ہو جاتا۔ تو پوری کائنات میں ہمیں ایک ہی ہستی ملتی ہے جو اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، باقی پوری کائنات میں ہمیں کوئی نہیں ملتا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ سے پوچھا، بتاؤ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، جس دین کے لیے مجھے بھیجا تھا، کیا میں نے اس کو مکمل آپ تک پہنچا دیا ہے اور اس کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالی پہنچا نہیں دیا بلکہ اعلیٰ درجے پر آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ کامل مکمل دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور مکمل دین اللہ نے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے جس پر انسان کہتا ہے کہ یہ میری بات باہر نہیں جانی چاہیے، اس بات کو پھیلانا نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود فرماتے تھے کہ میری گھر کی زندگی لوگوں کو بتایا کرو۔ مکہ کے اندر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگنے لگے۔ فاران کی چوٹی میں چڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نبوت کا، تو لوگوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہیں اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے پاس جو ایک عصا ہوتا تھا، جب وہ بغل میں لے جاتے، اس عصا کو جب زمین پر ڈالتے تو وہ عصا روشن ہو جاتا تھا، لاٹھی جو ہے سام بن جاتی تھی، اور جب واپس پکڑتے تو وہی لاٹھی جو ہے سام دوبارہ لاٹھی بن جاتی۔ ہاتھ کو بغل میں لے کے جاتے تو واپس نکالتے روشن ہو جاتا، چمکتا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جس قبر کے پاس بھی یا مردے کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہتے قم بإذن اللہ، تو مردہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل اپنی نبوت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، اب اس مجمع میں اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، دشمن بھی تھے، دوست بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے، مسلم بھی تھے، کافر بھی تھے۔ اصل مزہ تو یہ ہے کہ انسان کے کردار کی گواہی غیر بھی دے، بگانہ بھی دے، تو
پھر مزہ آتا ہے کہ یہ کردار والا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق الامین تھے، سچے تھے، تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بتاؤ مجھے 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے، مجھے آپ نے کیسا پایا؟ لقد لبثت فیکم عمرا، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے، تم مجھ سے معجزہ مانگتے ہو، یہ بتاؤ 40 سال کا جو عرصہ ہے، دورانیہ ہے زندگی کا، یہ کیسا پایا؟ سب کافروں نے اپنوں نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق، سچا، ایماندار پایا ہے، ہم نے کبھی نہیں آپ کو دیکھا کہ کسی بات میں آپ نے غلط بیانی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اماں عائشہ سے فرماتے تھے کہ میری جو گھر کی زندگی ہے یہ لوگوں کو بتایا کرو، بیان کیا کرو لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ گھر کی زندگی نبی کی زندگی کیسی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سارے کائنات کے انسانیت سے بڑھ کر اپنے والد سے، والدہ سے اور جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں سب سے بڑھ کر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، ظاہر سی بات ہے ہر مومن کی یہ خواہش ہے، چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں محبوب بندہ بن جاؤں، پسندیدہ بندہ بن جاؤں، ہر مومن کی، ہر انسان کی چاہت ہے۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو فاتبعونی، تو تمہیں پھر میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، پھر تمہیں میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العزت تمہیں پھر اپنا محبوب پسندیدہ بندہ بنائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر ادا بھی اچھی لگتی ہے اور ہر ادا کو اپناتا بھی ہے اور اس کے راستے میں چلتا بھی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ انسان کتنا دیندار ہے اور کتنا اچھا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھے، دوست کیسے ہیں۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اچھے دوست ہیں تو سمجھ لو کہ وہ بندہ اچھا ہوگا، اگر اس کے دوست اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے ساتھ چلنے والے ٹھیک نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے، اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے کردار سے۔ تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کے کردار بھی
اپناتا ہے، ہر ادا سے پیار کرتا ہے۔ ایک تو محبت کا دعویٰ زبانی کرتے ہیں، جی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن جتنے کام ہیں سنت کے خلاف ہوں تو یہ محبت نہیں کہلاتی۔ محبت کا پتہ تبھی چلتا ہے جب کردار بھی سنت کے مطابق ہو، افعال بھی، صورت بھی، سیرت بھی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے متعلق واقعہ لکھا ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر تھا مفتی صاحب کا، بہت سارے لوگ، ظاہر سی بات ہے، روضہ پاک کی جالیوں سے چمٹ رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، اور بڑے حضرات تو بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ادب بھی بڑا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ دور دور جالیوں سے دور دور کھڑے ہیں اور دعائیں، التجا، عبادات میں مشغول ہیں۔ اسی دوران انہیں تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے۔ نیند کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفیع آپ جالیوں کے قریب کیوں نہیں آتے، دور دور کھڑے ہیں؟ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر میری جالیوں سے چمٹے ہوئے ہیں، روزے سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے دور ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظاہر میں دور ہیں لیکن وہ میرے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کی اتباع کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، سنتوں کو اپناتا ہے، زندہ کرتا ہے، وہ میرے قریب ہے۔ جو میری سنتوں پر نہیں چلتا، اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بھلے وہ میرے روزے کی جالیوں سے چمٹا رہے، وہ میرے حقیقت میں مجھ سے دور ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا نا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، گوئے کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک جلسہ منعقد فرمایا، اور اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت سے دو وعدے لیے۔ ایک وعدہ تو عام انسانیت سے لیا، اور ایک وعدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سے لیا۔ اور یہ جو جلسہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں منعقد فرمایا، اس جلسے کی صدارت اللہ رب العالمین خود فرما ہے، اور یہ جلسہ بھی کس کی شان میں؟ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے منعقد فرمایا۔ تو عام انسانیت سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا وہ یہ لیا، الست بربکم، ساری انسانیت کی روح سے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تمہیں رزق دینے والا، تمہیں زندگی موت دینے والا، ساری چیز کا مالک
نقصان کا مالک، سب نے بیک زبان ہو کر کہا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، الہ العالمین کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ دوسرا جو وعدہ کیا وہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا۔ اب اس جلسے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا مقصد۔ سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، کتاب بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی، ہر علاقے میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجے گا، دنیا کو دعوت دو گے، اور یہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر تمہارے دور میں آپ کے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں، جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، جو بڑا عالم معزز ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، اور جلسے کے لیے ہم قالین بھی بچھاتے ہیں، شامیانے بھی بچھاتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، پھر جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے لیے اہتمام کیا، اس پوری کائنات کو سجایا، اور دنیا کا بھی یہ اصول ضابطہ ہے، جب خطیب بیان کر رہا ہوتا ہے اور آخر میں یہی کہتا ہے کہ میرے بعد فلاں عالم کا بیان ہوگا، بس مجھے تو دعوت دی گئی تھی وقت پاس کرنے کے لیے، میرے بعد اور خطیب ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے انبیاء آئے سب نے اپنی نبوت کی دعوت دی، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچائی، اور آخر میں یہی کہا کہ ہمارے بعد بھی ایک نبی آئے گا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آخر میں فرمائے یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ نے کئی رسالے لکھے، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں ایک بہترین مثال لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو دیسی گھی چاہیے ہو تو اس کے لیے وہ گائے خریدتا ہے یا بھینس خریدتا ہے، پھر اس کے لیے چارہ ڈالنا، سارے کام جو کر رہا ہوتا ہے اس کا مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیسی گھی ملے گا۔ اب اسی طریقے سے جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، نوح علیہ السلام آئے، عیسیٰ ابن مریم آئے، عیسیٰ علیہ السلام، آدم، موسیٰ کلیم اللہ، جتنے بھی انبیاء آئے سب کا مقصود یہی تھا کہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، وجود کے اعتبار سے آخر میں تشریف لائے، لیکن مقصود کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، آخر میں آئے لیکن مقصود کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا جو نسب ہے، خاندان ہے، چاہے وہ والدہ کے لحاظ سے ہو، والد کے لحاظ سے ہو، جتنے نسب ہے آدم تک سارا نسب پاک ہے، اور اس نسب کے درمیان جتنے بھی لوگ آئے اس میں کئی انبیاء بھی ہیں، سارے پاکیزہ تھے، کسی کے دل میں گناہ کا تصور تک بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت عبداللہ جو ہے آپ کے والد ماجد،
نام بھی اتنے عظمتوں والے۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ آمنہ کا معنی ہے امن والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دودیال ہے یہ مکہ میں ہے، نونہال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں۔ مدینہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نسبت کو جوڑا، مکہ سے بھی جوڑا، مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد ماجد جو ہے اتنے حسین خوبصورت انسان تھے، جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ رک رک کے آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے، اتنے حسن و جمال والے تھے۔ چونکہ آپ کے والد کی پیشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ چمکتا تھا، جہاں بیٹھتے تھے جہاں سے گزرتے تھے وہ گلیاں بھی معطر ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کا ایک بازار سے گزرنا ہوا تو ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، عیسائی تھی۔ اس نے جیسے ہی حضرت عبداللہ پر نظر پڑی تو وہ فدائی ہو گئی، اور اس نے فوراً پیغام دے دیا حضرت عبداللہ کو کہ آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بہت پاکیزہ، حیا والے، شرم والے انسان تھے۔ سر نیچے کر کے، آنکھیں جھکا کے تشریف لے کے آگے چل گئے۔ کافی عرصہ گزرا تو دوبارہ وہی عورت حضرت عبداللہ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت عبداللہ سے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ مجھے بازاری عورت سمجھا ہو، میں تورات زبور کی عالمہ ہوں، اور جتنی نشانیاں میں نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں آپ کے چہرے میں نے پائی، اس لیے میں نے آپ کو پیشکش کی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی پیشانی میں جو نور تھا اب وہ پیشانی میں نور نظر نہیں آ رہا، یہ نور کسی عورت میں منتقل ہو چکا ہے اور آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ تو اس عورت کو حضرت عبداللہ نے یہ جواب دیا تھا کہ آج تک میں نے اپنے والد کے حکم کے بغیر کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتا ہوں، تو شادی کا اتنا بڑا کام میں اپنے والد کے حکم کے بغیر کیسے تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت 200 سے زائد عورتوں کی یہ تمنا تھی کہ ہم حضور کی والدہ اماں بن جائیں، لیکن یہ تمنا ان کی پوری نہ ہو سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اسی حسرت میں 200 سے زائد عورتوں کا انتقال ہوا، اور کیس و کسریٰ کے جو محلات تھے اس میں زلزلہ آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی اگر دنیا میں اور آخرت میں ہم چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنایا جائے، آپ کی سیرت کو، صورت کو اپنایا جائے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔